ہماری یہ گفتگو سن کر آرمینیا کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا فربا اندام تخاریان بولا، یہی وجہ ہے کہ ہم آرمینیا کے رہنے والے درختوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے نشے کی ترنگ میں پوچھا، علی خان، عقاب پہاڑوں سے اور چیتے جنگلوں سے آتے ہیں، صحراؤں سے کیا آتا ہے؟ شیر اور شیر دل بہادر، میں نے جواب دیا، اور نینو تالیاں پیٹنے لگی۔ کھانے پینے کا دور چلتا رہا۔ دادیانی اور تخاریان کسی لمبی بحث میں الجھ گئے۔ نینو نے میری طرف دیکھا اور پھر آنکھوں سے گفتگو کی۔ تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے جب ہم اٹھ کر وہاں سے دور چلے گئے تو کسی نے کچھ خیال نہ کیا۔ ہم نے کنویں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا اور پھر میں نے نینو کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ جانے کیسے اور کیوں اس لمحہ میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے مصطفیٰ کی شبیہ آ گئی، جس نے چند دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ 18 برس پہلے کالا باغ میں سے کسی نے ایک لڑکی کی عصمت لوٹ لی تھی، اور تب سے اب تک پھولوں کی فصل پہلے جیسی کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے نینو کی طرف دیکھا۔ ہلکی چاندنی میں اس کا چہرہ زرد سا نظر آ رہا تھا۔ شہزادی، میں نے کہا۔ ہاں، وہ شہزادی تھی۔ اس کے والد نے 24 برس تک زار کی خدمت کر کے شہزادے کا خطاب حاصل کیا تھا، اور اب نینو شہزادی کے لقب کی حقدار ہو چکی تھی۔ شہزادی، میں پھر بڑبڑایا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ ہتھیلیاں نرم اور ملائم تھیں۔ وہ اب بھی پاک دامن اور باعصمت تھی۔ طوفان ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے بغیر گزر چکا تھا۔ علی خان، اگرچہ اب میں شہزادی بن چکی ہوں، پھر بھی میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو یہ خطاب تم سے چھن جائے گا۔ لیکن خانم کا خطاب بھی معمولی تو نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر اس کی ساری سنجیدگی اور گمبھیرتا ختم ہو گئی۔ وہ بے اختیار اپنی عادت کے مطابق ہنسنے لگی۔ خانم، ہاں ہاں خانم۔ پھر یکدم کہنے لگی، اگر میں شادی کے لیے ہاں کہہ دوں تو تم ساری عمر ان درختوں کو یاد رکھو گے نا؟ ہاں، میں نے کہا، اور پھر ہنس ہنس کر شوخی سے باتیں کرنے لگی۔ اور پھر شادی کے بعد تم ہنی مون کے لیے مجھے تہران لے جاؤ گے، جہاں تمہارے چچا جان کا حرم ہے۔ میں چپ رہا۔ لیکن ابھی تک ہماری منگنی بھی نہیں ہوئی۔ جب وہ رومانی کہانیاں پڑھتی ہے تو اس کی آنکھوں کی ملائمت بڑھ جاتی ہے۔ عجیب خوابناک سی کیفیت سے اس کی آنکھیں ڈولنے لگتی ہیں۔ جب وہ میرے قریب ہوتی ہے تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی بار پیٹرسبرگ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ روسی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، مگر خدا ان کو ان کی بے وفائی کی سزا اس صورت میں دیتا ہے کہ کبھی 2 بچوں سے زیادہ کی وہ ماں نہیں بن سکتی۔ مگر نینو کے روسی ہونے کے باوجود مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کی آنکھوں، اس کی آواز، اس کی سوچوں سے عشق ہے۔ میں اس سے شادی کروں گا اور انشاءاللہ وہ وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ میری سوچیں مجھے تھکا دیتی ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے جاگتے میں مستقبل کے خواب دیکھتا ہوں کہ وہ میری دلہن بنی ہے اور میں دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوں۔ میرے تمام دوست ہتھیار سجائے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ بارات دلہن کے گھر کی طرف روانہ ہے۔ اس روز تو نینو کو نقاب اوڑھنا ہی پڑے گا، اور پھر وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اس کے سر کے بال منڈیوں میں گندے ہوئے ہیں۔ مجھے رسم کے مطابق ہر منڈی کو اپنے ہاتھ سے کھولنا ہے۔ ہاں، میں ایک ایک منڈی، ایک ایک گرہ کھول رہا ہوں، اور پھر جانے میں کیا کیا سوچتا رہا کہ مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا ذاتی ملازم کوٹشی میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، سناؤ، کیا خبر ہے؟ کوٹشی کہنے لگا، کوئی خاص خبر نہیں ہے میرے آقا، ہم سائے کی عورتیں لڑ رہی ہیں، ایک گدھا کنویں میں گر گیا ہے، اور ہاں، اس نے بڑی تلخی سے کہا، زار نے کئی یورپی ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ جنگ؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، معمولی سی جنگ ہوگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تفصیل سے بتاؤ کہ کس کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ کہنے لگا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ مصطفیٰ کو یاد ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو بلوایا تو وہ بڑے فخر سے اندر آیا اور مجھے بتانے لگا کہ جرمن کے قیصر، آسٹریا کے شہنشاہ، بویریا کے بادشاہ، پروشیا کے شہنشاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں حیرت سے سب کچھ سنتا رہا۔ جس وقت میں نینو کے ساتھ خواب خیال میں شادی رچاتے ہوئے سو گیا تھا،
زار نے اعلان جنگ کر دیا تھا جو سارے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ مصطفیٰ کہہ رہا تھا، عثمانی حکومت کے خلیفہ رشید شہنشاہ ایران احمد شاہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہ لیں گے۔ یہ کافروں کی جنگ ہے، کافر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محمد علی مسجد کے ملا کا خیال ہے کہ جرمن یہ جنگ جیت جائیں گے۔ میں مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ ادھر شہر کے 17 گرجوں کے گھنٹے بج رہے تھے۔ میں بھاگ کر استبل پہنچا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے بازاروں میں پہنچ گیا۔ میرے کچھ جاننے والے معزز شرفا نے پوچھا، علی خان کیا تم جنگ پر جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیے بغیر آگے نکل گیا۔ گھوڑے کو اس عمارت کے سامنے روکا جہاں نینو اور اس کے خاندان ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک ملازم باہر آیا اور اس نے مجھے اطلاع دی کہ معزز کیپیانی خاندان یہاں سے جا چکا ہے۔ پھر اس نے کہا، شہزادی نینو حضور علی خان کے لیے ایک خط چھوڑ گئی ہیں۔ نینو نے لکھا تھا، علی خان اچانک جنگ چھڑ گئی ہے اور ہم واپس باکو جا رہے ہیں۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا کہ میں تمہیں اطلاع نہ دے سکی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم بھی فوراً باکو آ جاؤ، میں وہاں تمہاری منتظر ہوں گی۔ میرے ڈیڈی کا خیال ہے کہ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور ہم جیتیں گے۔ میں نے نینو کا خط طے کر کے جیب میں رکھا۔ حالات معمول کے مطابق تھے، مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن جنگ بہرحال جنگ تھی اور میرے حواس پر سوار تھی۔ جب میں واپس اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا تھا تو ایک گلی میں مجھے ایسی چیز نظر آئی کہ میں ہر چیز بھول گیا۔ میرے سامنے ایک چھوٹے سر، بڑی آنکھوں اور مضبوط جسم والا گھوڑا کھڑا تھا۔ دھوپ میں اس کی سنہری جلد چمک رہی تھی۔ جھکی مونچھوں والا ایک بوڑھا آدمی اس پر سوار تھا۔ میں اسے پہچان گیا۔ یہ کاؤنٹ میلکوف تھا۔ وہ ایسے 12 گھوڑوں کا مالک تھا جن کی نظیر پورے ملک میں نہ ملتی تھی۔ ان گھوڑوں کی یوں دیکھ بھال کی جاتی تھی جیسے سلطان علی معظم کے حرم سرا کی نازنینوں کی۔ جب کبھی جنگ کا نکارہ بجتا تو کسی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کاؤنٹ میلکوف نکلتا تھا، ورنہ یہ بے مثال گھوڑے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے تھے۔ اب یہ بے مثال گھوڑا میری آنکھوں کے سامنے تھا، ایک عجوبہ، ایک لاجواب مخلوق۔ کاؤنٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹے، جنگ پر، بوڑھے کاؤنٹ نے جواب دیا۔ میں نے کہا، کیا شاندار گھوڑا ہے۔ بوڑھے کاؤنٹ کا چہرہ فخر سے سرخ ہو گیا۔ ایسے گھوڑے دنیا میں چند ہی ہیں۔ اس گھوڑے کے دل کا وزن 6 پاؤنڈ ہے، سمجھے؟ اس کے جسم پر پانی ڈالو تو پانی سنہرا ہو جاتا ہے۔ آج اس نے پہلی بار دھوپ دیکھی ہے۔ اس کی آنکھوں کو تو دیکھو، شعلے لپک رہے ہیں۔ اس کی رفتار کا تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کاؤنٹ میلکوف ٹھیک کہتا تھا۔ وہ گھوڑا کیا تھا، ایک عجوبہ تھا۔ جب میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو ایک تار میرا منتظر تھا۔ فوراً گھر لوٹ آؤ۔ یہ تار میرے والد کا تھا۔ میں نے کوچ کا حکم دیا۔ اپنا شہر ویسے ہی تھا جیسے میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں، کچھ تبدیلیاں ضرور رونما ہوئی تھیں۔ کئی روسی غائب ہو چکے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ پولیس نے جرمنوں اور آسٹریا کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے تھے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی تھیں۔ جنگ دور دراز کے علاقوں میں لڑی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ کسی دوسرے سیارے پر لڑی جا رہی ہے۔ ہاں، جرنیلوں کی تصویریں اخبار کے پہلے صفحے پر شائع ہوتی تھیں۔ میں نے جنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نظروں میں میری توقیر کم ہو گئی تھی۔ خود میرے والد کو بھی میرے اس فیصلے پر خاصی حیرت ہوئی تھی۔ علی خان شیروان شیر، کیا تم واقعی جنگ پر نہیں جا رہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو میرے والد نے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا جنہوں نے میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے جھنڈے گاڑے تھے۔ میرے والد کو میری منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے اور میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ اس جنگ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میں بزدل نہیں ہوں۔ وقت آنے پر میں اپنی خاندانی شجاعت اور بہادری کی روایات میں اضافہ کروں گا۔ میرے والد نے مجھے طویل لیکچر دیا کہ کس طرح شیروان شیر خاندان کے 5 افراد نے نادر شاہ کے جھنڈے تلے جنگ لڑی تھی۔ ان میں سے 4 ہندوستان میں داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے
اور صرف ایک واپس آ سکا، اور وہ دلی سے مال غنیمت میں بھاری اور قیمتی اشیاء لے کر آیا تھا۔ اس نے اس مال غنیمت سے جائیداد خریدی، حویلیاں کھڑی کر دیں، اور پھر جب شاہ رخ خان نے حسین خان کے خلاف جنگ لڑی تو میرے اس بزرگ نے آغا محمد کا ساتھ دیا۔ وہ اور اس کے 8 بیٹوں نے خراسان، جارجیا اور سندھ کے میدانوں میں بہادری کے جھنڈے گاڑے۔ ان میں صرف 3 زندہ بچے، باقی میدان میں کام آئے۔ اس کے بعد پھر ایک معرکہ میں 2 شیروان شیر کام آئے۔ 9 انسانوں کی شجاعت اور بہادری کے طفیل مازندران اور آذربائیجان میں جگیریں بنی اور خاندانی روایات مستحکم ہوئی تھیں۔ اور پھر روسی اس علاقے پر حملہ آور ہوئے اور ابراہیم خان شیروان شیر نے باکو میں ان کا راستہ روکا، اور اس کی بے مثال شجاعت اور موت نے خاندان کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ جب ترکمان شاہی میں صلح ہوئی تو شیروان شیر خاندان بٹ گیا۔ خاندان کے کچھ افراد نے ایرانی بادشاہوں محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ کے جھنڈے تلے میدان مارے۔ ترکمانوں اور افغانوں کے خلاف شیروان شیر کے جان بازوں نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کی۔ پھر روسیوں کے ساتھ مل کر جاپان کے خلاف جنگ میں اس خاندان نے نام پیدا کیا، یوں اعلیٰ اور قیمتی اعزاز، تمغے اور جگیریں حاصل کی۔ میرے خاندان نے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، آج پھر جنگ چھڑ گئی ہے اور تم علی خان بزدلوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہو۔ سنو، لفظ کچھ معنی نہیں رکھتے، اپنے خون کی پکار سنو جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ خون تمہیں تمہارے عظیم اسلاف کی داستانیں سنائے گا۔ یہ کہہ کر میرے والد نے چپ سادھ لی۔ اداسی ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں یہ دکھ کھائے جا رہے تھے کہ میں بزدل ہوں۔ ملک جنگ لڑ رہا تھا اور بیٹا گھر میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے والد کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا، والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری 3 خواہشیں پوری کریں گے۔ ایک تو پوری ہو چکی کہ میں کچھ روز کالا باغ گزار آیا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ میں اپنی تلوار نیام سے باہر نہ نکالوں گا، اور یقین کیجیے کہ میرے ملک کی میری تلوار کی ضرورت پڑے گی اور میں آپ کے سامنے سرخرو ہوں گا۔ میرے والد نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی، اگرچہ میں جانتا تھا کہ کسی حد تک اب بھی ان کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ان کا بیٹا بزدل ہے۔ میرے والد کے دل کے رہے سہے شبوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب میں اپنے دوستوں سے ملنے جلنے لگا، کیونکہ ہمارے گھر کی فضا پرسکون ہو گئی تھی۔ سنال آغا کے گھر الیاس بے کے پاس محمد حیدر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ محمد حیدر ایک جماعت پاس کرنے میں 3 برس لگاتا تھا، مگر اب اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور الیاس بے کی طرح فوج میں افسر بننے کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ الیاس بیگ اور محمد حیدر دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنگ لڑیں گے اور افسر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کر کے امتحان بھی دیں گے۔ میں ان کے پاس بیٹھا گپ شپ لگاتا اور ان کا مذاق اڑاتا رہا، بلکہ میں محمد حیدر سے تو میں نے یہ بھی کہہ دیا، جب تک تم افسر بننے کا امتحان پاس کرو گے تب تک جرمن ماسکو فتح ہو چکے ہوں گے۔ میری اس پیش گوئی پر محمد حیدر کا موڈ بگڑ گیا، مگر آخر دوست تھا اس لیے بات پی گیا۔ میں مسجد تازہ پیر کے ملا سے ملا اور اس سے ساری بات کی۔ وہ میری بات کو فوراً سمجھ گیا اور میری دعوت پر ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے میرے والد کو بتایا کہ شرع کی روح سے یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسلمان حصہ لے۔ نینو کے گھر اس کی ایک ملازمہ نے میرا استقبال کیا اور میں ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، فرنیچر کو مخملی کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ افراد خانہ اس وقت چائے پی رہے تھے۔ مجھے بھی چائے کی دعوت دی گئی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور خشک رس تھے۔ میں نے نینو کی ممی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ والد شہزادہ کے پیانی نے مصافحہ کیا۔ نینو نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے میرے ہاتھ کو چھوا اور مسکرانے لگی۔ شہزادہ کی پیانی نے بھی وہی سوال کیا کہ میں جنگ پر کیوں نہیں جا رہا۔ میں نے اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنی جگیر کے بعض امور اہم اور انتظامات کے سلسلے میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو رہا۔ لیکن جب بھی کڑا وقت آیا میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گا۔
میرے اس جواب سے اس کی خاصی تسلی ہو گئی اور اس نے کہا شہر میں دفاعی امور کے سلسلے میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے مجھے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ میں نے حامی بھر لی اور یوں گفتگو کا موضوع خود بخود تبدیل ہو گیا۔ میں نے نینو کے والدین سے اجازت طلب کی کہ کیا میں نینو کو آج اپیرا دکھانے لے جا سکتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے اجازت دی تو میں نے ایک بار پھر شہزادہ کی پیانی سے ہاتھ ملایا، نینو کی ممی کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر نینو کے ساتھ باہر کے دروازے تک آیا۔ نینو نے کہا علی خان میں بڑی خوش ہوں کہ تم جنگ پر نہیں گئے، لیکن سچ سچ بتاؤ کہیں تم جنگ سے خوف زدہ تو نہیں ہو؟ میں نے نینو کا ہاتھ تھام کر کہا میں خوف زدہ نہیں ہوں، ایک وقت آئے گا جب تم خود میرے زخموں پر مرہم لگاؤ گی، میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ نینو میری بات پوری طرح نہ سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا میں 7:30 بجے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ آڈیٹوریم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نینو میرے پاس پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا بیضوی چہرہ کتنا حسین تھا، ہونٹ بھیگے بھیگے، آنکھیں روشن۔ جب اپیرا شروع ہونے سے پہلے بتیاں گل ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ نینو اپیرا شروع ہوا تو اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو مجھے تخاریاں نظر آیا۔ وقفے کے دوران وہ ہمارے باکس میں آیا۔ وہ خاصا فربا تھا اور گنجا بھی ہو رہا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تخاریاں تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے تڑاک سے جواب دیا 30 برس۔ نینو نے کہا پھر تو ہماری آپ کی ملاقات نہ ہو سکے گی کیونکہ آپ کی عمر کے لوگوں کو تو جنگ پر بلایا جا رہا ہے۔ تخاریاں نے کہکا لگایا اور کہا وہ مجھے طلب نہیں کر سکتے کیونکہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر فیصلہ دے چکا ہے کہ اگر مجھے زبردستی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا تو مرض شدت اختیار کر سکتا ہے۔ میری طرح نینو نے بھی اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ اچھا بھلا ہٹا کٹا نظر آ رہا تھا مگر کہہ رہا تھا کہ اسے ایک موذی مرض لاحق ہے۔ تخارین کا باپ ایک جرنیل تھا اور وہ اس کے نقش قدم پر بھی نہ چل رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اپیرا کے بعد اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تو اس نے بڑی خوش دلی سے قبول کی۔ اپیرا ختم ہوا تو ہم باہر نکلے۔ تخارین ہمارا منتظر تھا۔ وہ کار کا مالک تھا اور اپنی کار کے پاس کھڑا تھا۔ ہم کار میں سوار ہو کر شہر کے کلب میں پہنچے۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا۔ تخارین نے کھانے کے دوران کہا اس وقت یہاں کاکیشیا کے 3 معزز خاندانوں کے افراد جمع ہیں، ایک جارجیا کا، ایک مسلمان اور ایک آرمینین۔ ہم ایک ہی آسمان کے نیچے پیدا ہوئے پھر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم بھی عجیب خطے کے لوگ ہیں، ایک ہی وقت میں ہم ایشیائی بھی ہیں اور یورپی بھی۔ نینو نے جملہ کستے ہوئے کہا میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ کاکیشیا کے لوگوں کی بنیادی صفت ہی شجاعت اور جنگجوئی ہے، لیکن میں 2 ایسے معزز حضرات کے ساتھ بیٹھی ہوں جو لڑائی اور جنگ سے کتراتے ہیں۔ تخارین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شہزادی ہم دونوں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ ہمارے اور روسیوں کے درمیان ایک اونچی دیوار حائل ہے۔ یہ دیوار ہمارے ملک کاکیشیا کی ہے۔ اگر روسی جیت گئے تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم اپنے گرجے، اپنی زبان، اپنی قومی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ ہم دوگلے بن جائیں گے، جبکہ ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم 2 دریاؤں کے درمیان ایک پل بنے رہیں۔ جو بھی زار کے لیے لڑتا ہے یا لڑ رہا ہے وہ کاکیشیا کے خلاف لڑ رہا ہے۔ نینو نے وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو اس نے اسکول میں پڑھی تھی۔ ایرانیوں اور ترکوں نے ہمارا ملک 2 ٹکڑے کر دیا، کتنی ہی جارجین عورتیں لونڈیاں بنا لی گئیں۔ روسی یہاں خود تو نہیں آئے تھے، ہم نے انہیں خود بلایا تھا کہ وہ ہماری حفاظت کرے تاکہ یہاں امن و سکون کی فضا قائم ہو سکے۔ تخارین نے معنی خیز نظروں سے نینو کو دیکھا اور بولا شہزادی روسی اپنا منصب پورا کر چکے، یہاں اب امن ہے اور ہم امن کو برقرار اور بحال رکھ سکتے ہیں۔